السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نبا کی تفسیر میں آج ہم آیت نمبر 6 سے تفسیر کو شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان آیات مبارکہ کی تفسیر کریں، اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آنے والی آیات میں اللہ پاک اپنی قدرت اور اپنی فطرت کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ فینومینا آف نیچر کہلاتا ہے۔ اللہ پاک اس کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک 3 طرح کی نشانیاں، 3 طرح کی آیات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ پاک انسان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کافی ہیں، یہ نشانیاں کافی ہیں کہ جس سے تم اپنے رب کو پہچان سکتے ہو۔ ایک ہوتا ہے آیات آفاقی کہ یہ دنیا، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سمندر، دریا، قرآن پاک میں بار بار تذکرہ آتا ہے کہ تم ان کو دیکھو، ان میں غور و فکر کرو۔ تو گویا کہ جو گہرے علم والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں پہ غور و فکر کر کے ایک حیرت کی دنیا میں چلے جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے کیسی کائنات بنائی ہے، کیسی قدرت بنائی ہے۔ تو گویا کہ ایک طبقے کے لیے یہ سب آیات، یہ سب نشانیاں جو ہیں بہت بڑی اللہ کو پہچاننے کے لیے ایک ذریعہ بن جاتی ہیں۔ پھر دوسری آیات کون سی ہوتی ہیں جسے آیات انفسی کہا جاتا ہے کہ انسان کا اپنا ایک وجود، اپنے اندر ایک دنیا لیے ہوئے ہے۔ جیسے میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ آج کے انسان کے لیے تو قرآن کو سمجھنا اور بھی بہت آسان ہو گیا ہے کہ جب ہم اپنے جسم کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ ایک لمحے میں دل کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے، کتنا خون پمپ کرتا ہے، انسان کی وینس کی لمبائی کتنی زیادہ ہوتی ہے، انسان کے انگوٹھوں کے پورے جو ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتے ہیں، اور اس طرح کی حیرت انگیز اور بہت ساری معلومات جب ہمیں ملتی ہیں تو اگر انسان اس کی گہرائی میں جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت پتہ چلتی ہے، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ آخر اس پوری کائنات کو اور اس انسان کو تخلیق کرنے والا خود کوئی بہت بڑی زبردست ذات ہے۔ اور پھر تیسری طرح کی جو آیات ہوتی ہیں وہ آیات قرآنی ہیں۔ بھی اللہ پاک جو ہے وہ آیات قرآنی کے ذریعے انسان کو جو ہے اپنی ذات کا تعارف کرواتے ہیں اور اپنی پہچان کرواتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو آیات مبارکہ آ رہی ہیں وہ پہلے حصے سے تعلق رکھتی ہیں آیات آفاقی سے، کہ جس میں قدرت کو اور فطرت کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو جو آیت نمبر 6 ہے اس میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا۔ مہاد لفظ جو ہے اردو میں سے ملتا جلتا لفظ کیا ہوتا ہے؟ تمہید لفظ ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں میہاد کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ گود کے لیے اور ایک نرم بچھے ہوئے بستر کے لیے اور پنگھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے ایک گود بنا دیا ہے اور ایک بچھے ہوئے بستر کی طرح بنا دی ہے جس میں تم آرام سے اپنی زندگیاں گزارتے ہو۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو اوتاد بنا دیا، یعنی کہ میخیں بنا دیا۔ یہ اوتاد لفظ جو ہے یہ وتد سے نکلا ہے۔ وتد جو ہے وہ خیمے کو بھی کہا جاتا ہے، اور خیمے کی رسی کو جس کھونٹی کے ساتھ باندھا جاتا ہے اس کو بھی وتد کہا جاتا ہے۔ باہر یہ لفظ جو ہے میخیں، کھمبے، خیمے ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہی لفظ جو ہے فرعون کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اس کو فرعون ذی الاوتاد کہا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ یا تو وہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو جب سزا دیتا تھا تو ان کے ہاتھوں میں، ان کے پاؤں میں کیلیں ٹھونک دیا کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد صحیح طرح ان کو کیلوں میں جکڑ کے پھر عذاب دیا کرتا تھا۔ ایک وجہ یہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ فرعون کی بہت بڑی آرمی تھی، اور جب آرمی جتنی بڑی ہوتی ہے اور ہر وقت وہ لڑنے کے لیے ادھر ادھر ہوتے تھے تو وہ کیمپنگ بہت زیادہ کرتے تھے، خیمے بہت زیادہ لگایا کرتے تھے، تو اس لیے فرعون کو ذی الاوتاد کہا گیا کہ بہت بڑی آرمی والا۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑوں کی صورت میں بنایا۔ دنیا میں ہر چیز کا جوڑا اللہ پاک نے بنایا ہے، انسانوں میں بھی، جانوروں میں بھی، نباتات میں بھی، یہاں تک کہ زمین آسمان بھی ایک جوڑا ہے، سورج چاند بھی ایک جوڑا ہے، یہاں تک کہ دنیا اور آخرت بھی ایک جوڑا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں پیر کو پسند کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے سبات بنا دیا۔ سبات لفظ جو ہے یہ سبت سے بنا ہے، اور سبت کا مطلب ہوتا ہے کٹ جانا، اور یہودی لوگ تھے وہ بھی ہفتے کے دن کو یوم سبت کہا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ 6 دن جو ہیں وہ لگاتار کام کے اور معاش کے ہوتے ہیں، اور جو 7واں دن آتا ہے یعنی کہ ہفتے کا دن آتا ہے یہ ہمیں پچھلے دنوں سے کاٹ دیتا ہے، اور یہ دن صرف عبادت کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے آج بھی عربی میں جو دنوں کے نام ہیں اس میں ہفتے کے دن کو یوم السبت کہا جاتا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نیند کو یہاں پہ سبت کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کی روح اور انسان کا جسم جو ہے یہ آپس میں کٹ جاتے ہیں۔ جب انسان سوتا ہے تو روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے،
ایک معاملہ تو یہ کہا گیا، دوسرا پھر یہ کہا گیا کہ دن سارے کے معلومات، کاروبار، خاندان، ذمہ داریاں، معاش، یہ سب کچھ ہے۔ نیند آ کے انسان کو ان تمام فکروں سے کاٹ دیتی ہے اور بے غم ہو کے اس کو سلا دیتی ہے۔ تو گویا کہ نیند انسان کے لیے ایک بہت بڑا سکون ہے۔ اگر مسلسل انسان کو کام کرنا پڑ جاتا اور مسلسل انسان انہی فکروں میں رہتا تو پھر یہ زندگی بہت مشکل ہو جاتی۔ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو سونے کے بعد ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ ساری سوچیں میرے ذہن سے نکل جائیں، ساری پریشانیاں میرے ذہن سے نکل جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے مجھے سکون آ جائے اور مجھے نیند آ جائے، تو گویا کہ یہ ساری سوچیں جو ہیں وہ میرے ذہن سے نکل جائیں گی۔ تو گویا کہ نیند جو ہوتی ہے ہمیں دنیا کی ہر فکر سے، ہر غم سے، ہر پریشانی سے جو ہے وہ کاٹ دیتی ہے۔ دکھی سے دکھی بندہ بھی ہونا، وہ تھوڑی دیر کے لیے جب سو جاتا ہے تو گویا کہ اس کا تھوڑا سا غم جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ نیند جو ہے اس دنیا کی تفکرات سے، دنیا کی تھکان سے جو ہے وہ کاٹ دینے والی چیز ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا۔ یہاں پہ رات کو لباس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ جب انسان لباس پہنتا ہے تو اس کا ستر چھپ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رات کی تاریکی میں دنیا کی ہر مخلوق، ہر چیز جو ہے وہ چھپ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس لفظ کو میاں بیوی کے رشتے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے لباس ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس طرح سے لباس جو ہوتا ہے وہ انسانی اعضاء کی بہت ساری کمیوں کو، بدصورتیوں کو چھپا لیتا ہے، اسی طریقے سے مرد عورت کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور عورت جو ہوتی ہے وہ مرد کے عیبوں کو چھپاتی ہے۔ اور لباس انسان کے لیے زینت ہوتا ہے، تو گویا کہ مرد عورت کی زینت ہے اور عورت مرد کے لیے زینت ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا۔ تو جو ہی صبح طلوع ہوتی ہے دنیا کی ہر مخلوق کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معاش ہوتا ہے۔ اہل مفسر یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب صبح صبح آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو بازار آباد ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ منڈیاں ہوتی ہیں، کریانہ شاپس ہوتے ہیں، بیکریاں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ لگژری شاپس جو ہوتی ہیں وہ صبح نہیں کھلتی ہیں، کپڑوں کی دکانیں آدھے دن کو جا کے کھلتی ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا معاش نہیں ہے، وہ ہماری آسائش ہے۔ لیکن جو ہماری ضرورت ہے، ہماری معاش ہے، وہ سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی وہ سارا نظام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرمانے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط بنائے ہیں۔ یہاں پہ لفظ بنین کو استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ تعمیر کرنا، فوقکم جو کچھ بھی تمہارے اوپر ہے۔ اب یہاں پر آسمان کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ کہا گیا تمہارے اوپر، گویا کہ اس میں اشارہ ہے کہ آسمان سے نیچے اور زمین سے اوپر فضا میں بھی ایک اور جہان آباد ہے، ایک اور دنیا آباد ہے، جسے ہم نظام شمسی کا نظام کہتے ہیں۔ اور جو لوگ اس سے باخبر ہیں تو وہ اس دنیا کو دیکھ کے حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسا نظام ہے جو اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اور اللہ پاک یہاں پہ گویا کہ تعمیر کا لفظ جو استعمال کر رہے ہیں کہ بنین میں نے بنایا ہے، تو اس کی نسبت آپ اپنی طرف کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ دنیا میں جو لوگ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں تو ان کی نسبت بھی اس طرح سے گویا کہ اللہ رب العزت کی نسبت کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ مگر فرق کیا ہے؟ انسان کے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں زمین آسمان سے بھی بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایک چیز وہ ہے جو تم بناتے ہو اور ایک چیز وہ ہے جو میں بناتا ہوں، تو تم اپنی بنائی ہوئی چیز کو بھی دیکھ لو اور میری بنائی ہوئی چیز کو بھی دیکھ لو۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنا دیا۔ اب سراج کہتے ہیں چراغ کو، اور وہاج کا لفظ جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، زبردست چمکنا۔ اب یہ سورج جس کے لیے سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ 9,30,00,000 میل کے فاصلے پہ زمین سے ہے، اور اتنے فاصلے پہ ہونے کے باوجود اس کی روشنی کس طرح سے دنیا کے ایک ایک کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ 1,40,00,000 سینٹی گریڈ یہ گرم ہے۔ تو اتنی گرمائش کے باوجود بھی یہ ہمیں صرف اتنی گرمی دے رہا ہے کہ جتنی انسان کے نفع کے لیے ضروری ہے۔ اور جب سائنس یہ بات کہتی ہے کہ اس سے بھی بہت بڑے بڑے سیارے جو ہے نظام شمسی میں موجود ہیں، سورج کی تو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین جو سیارہ ہے وہ ان تمام سیاروں میں بالکل ایک ایسے سیارے کی طرح ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سورج کو ایک چمکتا ہوا چراغ بنا دیا ہے جس سے میں تمہاری دنیا کو روشن کر دیتا ہوں۔ جیسے بڑی پیاری بات ایک اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جیسے لالٹین ہوتی ہے تو گویا کہ اللہ پاک نے سورج کو ایک لالٹین کی طرح آسمان پہ سجا کے رکھا ہوا ہے جو کہ دنیا کی ہر مخلوق کو روشنی دے رہا ہے۔ پھر اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے آسمان سے نازل کیا ہے بہتا ہوا پانی۔
یہاں پہ ایک بات جو اہل مفسر فرماتے ہیں کہ پانی کے لیے بھی اللہ پاک نے انزلنا کا لفظ استعمال کیا ہے اور قرآن کے لیے بھی اللہ پاک نے انزلنا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جیسے اہل مفسر یہ فرماتے ہیں کہ پانی کا اور وحی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق نظر آتا ہے۔ اگر آپ قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اللہ پاک جس طرح سے قرآن کو بیان کرتے ہیں، وحی کو بیان کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ پاک پانی کے فوائد کو بھی بیان کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، موثرات کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے وہ عین صاد را ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ ہوائیں آتی ہیں، بادلوں کو نچوڑتی ہیں اور پانی اس سے برستا ہے، یا پھر یہ ہے کہ بادل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور اس سے جو نچڑتا ہے پانی وہ ہمارے لیے بارش بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ لفظ آیت مبارکہ میں سجاجہ کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ سجاج کا مطلب ہوتا ہے بہتا ہوا پانی یا کثرت سے پانی کا بہنا۔ آج کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جتنا پانی بادلوں کے اندر موجود ہوتا ہے، اگر یہ سارا پانی جو ہے وہ زمین کے اوپر نازل ہو جائے تو زمین میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہ رہے، مگر کوئی ایک ہستی ہے کہ جو صرف اتنا پانی بادلوں سے اتارتی ہے جتنی کہ زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اس کے لفظ جو ہے وہ سج استعمال کیا گیا ہے۔ سج کا مطلب یعنی کہ کثرت سے بہتا ہوا پانی، اور یہی لفظ جو ہے وہ حدیث پاک میں جگہ استعمال ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ حج بہت زیادہ پسند ہے جس کے اندر عج اور سج ہو۔ تو پوچھا کہ اللہ کے نبی عج اور سج کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ عج کا مطلب ہوتا ہے شور، کہ جس میں حاجی جو ہے وہ یہ شور کرتا ہوا گزرتا ہے اللہ کے گھر کی گلیوں میں کہ لبیک اللہم لبیک، اور سچ کا مطلب ہوتا ہے بہانہ، یعنی کہ وہ حج جس میں بہت زیادہ قربانی کی جائے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ پھر اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ یہ پانی کیوں آسمانوں سے اتارا جاتا ہے؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ تمہارے لیے اس سے دانا اور نباتات یعنی کہ گھاس کو اگایا جا سکے۔ یہاں پہ لفظ جو ہے وہ حب استعمال کیا گیا ہے۔ حب جو ہے وہ اناج کو بھی کہا جاتا ہے، دانے کو بھی کہا جاتا ہے، گندم کو بھی کہا جاتا ہے، مگر حب کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہا اور با ہے، حب ہے، اور حب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ لیکن ان دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ جیسے کہ دانہ جو ہوتا ہے، بیج جو ہوتا ہے وہ زمین کے اندر دبایا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی انسان کے دل کے اندر چھپی ہوئی کیفیت کا نام ہوتا ہے، اس لیے محبت کو بھی حب کہا جاتا ہے اور دانے کو بھی حبہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں گویا کہ حبہ کے اندر حب کا معنی پایا جاتا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس گندم، اس اناج اور بیج کی جو ایک محبت رکھ دی ہے۔ اب دیکھیں ہیں کہ ہم کتنی اچھی سے اچھی چیز ڈیلی بیسس پہ کھا لیں تو ہم اسے اکتا جاتے ہیں، مگر انسان شروع سے روٹی کھاتا ہے مگر روٹی کھانے سے اکتاتا نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ پاک نے فطری طور پہ انسان کے مزاج کے اندر جو ہے اس بیج اور اس دانے کی جو ہے محبت رکھ دی ہے۔ دوسرا لفظ جو یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے وہ نباتہ استعمال کیا گیا ہے، اور نباتہ کا مطلب ہوتا ہے گھاس، سبزیاں وغیرہ۔ اب یہ اللہ رب العزت کا ایک ایسا نظام ہے کہ اللہ نے اپنی ہر نباتات کے اندر ایسی ایسی غذائیت رکھ دی ہے کہ جس سے امیر و غریب ہر طرح کا انسان جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ مثلا صرف ہری مرچوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اندر کثیر مقدار میں وٹامن سی رکھ دیے ہیں۔ اب امیر طبقہ تو وٹامن سی کے لیے نہ جانے کون کون سی کیلسی کی گولیاں کھائے گا، لیکن غریب انسان جو ہے وہ چٹنی سے بھی یہ چیز حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے وٹامن اے کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ روغنیات کا استعمال کیا جائے، مرغن غذاؤں کا استعمال کیا جائے، مگر اللہ پاک نے وٹامن اے جو ہے وہ گاجر کے اندر رکھ دی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رزق کے حصول کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ جنات الفافا، اور ہم نے گھنے باغات کو بنایا ہے۔ یہاں پہ لفظ جو ہے وہ جنت استعمال کیا گیا ہے۔ جنت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپی ہوئی چیز، اور جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انتہائی سبزے کے ساتھ جو ہے وہ ڈھانپی گئی ہے۔ اتنا سبزہ، اتنی گرینری ہے جنت کے اندر کہ اس کی وجہ سے اس کی زمین کی سطح جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ اسی سے لفظ جن بھی بنا ہے۔ ہم جن کو جن بھی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ نظر آنے والی مخلوق نہیں ہے۔ گویا کہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض جنگلات اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ وہ سورج کی روشنی کو بھی نیچے نہیں آنے دیتے، تو یہی منظر اللہ پاک جو ہے وہ جنت کے باغات کا بھی فرما رہے ہیں کہ وہ اتنے گھنے ہوں گے کہ جیسے کہ روشنی ان کو کراس نہ کر سکے۔ کیونکہ لفظ استعمال کیا گیا الفافہ، الفافہ سے ملتا جلتا لفظ اردو میں کیا ہوتا ہے؟ لفافہ۔ جب ہم لفافے کو ہم لپیٹتے ہیں تو گویا کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں اتنی کثرت کے ساتھ باغات ہیں اور ان میں درختوں کی شاخیں اس کثرت کے ساتھ ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں معلوم ہو سکے گا کہ ان کا سرا شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کہاں پہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جنت جو ہے وہ لپٹی ہوئی ہے سبزے سے، ہریالی سے۔
آیت نمبر 6 سے 16 تک ابھی تک جو تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اب ان تمام آیات کا آپس میں ربط دیکھیں تو آپ کو انتہائی خوبصورت جو ہے وہ ایک منظر نظر آتا ہے۔ وہ یہ معاملہ ہے کہ اللہ پاک نے ان تمام آیات میں ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں ذکر کیا ہے۔ مثلا زمین اور پہاڑ کا ذکر کیا، دن اور رات کا ذکر کیا، آسمان کے ساتھ سورج کا تذکرہ کیا، مرد اور عورت کا تذکرہ کیا۔ گویا کہ ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ایک جوڑا اور بھی ہے، انسان کا جسم اور انسان کی روح، یہ بھی آپس میں ایک جوڑے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گویا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جوڑے میں ہر چیز کو تخلیق کرنا زیادہ پسند ہے۔ گویا کہ اللہ اپنی مخلوق کو کپل کی صورت میں جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہ اہل علم یہ بات فرماتے ہیں کہ اس سارے منظر کو آیت نمبر 6 سے 16 تک کے آپ سارا ایک منظر دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین ہے، پھر آسمان ہے، پھر پہاڑ ہیں، پھر نیند کا نظام ہے، رات کو لباس بنایا، دن کو معاش بنایا۔ یہ سارا جو منظر بیان کیا جا رہا ہے تو قرآن کا جو پہلا مخاطب تھا وہ عرب معاشرہ تھا، اور عرب لوگوں کی زندگی جو تھی وہ سفر میں گزرتی تھی، کیونکہ ان لوگوں کو اپنی معاش کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے دوسری جگہوں پہ جانا پڑتا تھا۔ ان کی اکثر زندگی سفر میں گزرنے کی وجہ سے یہ جو سارا منظر بیان کیا گیا ہے یہ گویا کہ ایک مسافر کا منظر ہے کہ وہ وسیع اور عریض میدان میں، زمین میں جو ہے وہ سفر کرتا ہے تو زمین کو میعاد کی طرح دیکھتا ہے، پھر راستے میں سفر میں وہ پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو ٹینٹوں کی صورت میں دیکھتا ہے جیسے کہ خیمے لگے ہوئے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ پھر یہی مسافر جب تھک جاتا ہے اپنے سفر کی وجہ سے تو گویا کہ نیند اس کے لیے سبات بن کے آ جاتی ہے، تھکن سے، ہر چیز سے، ہر فکر سے کاٹ کے اس کو بیغم سلا دیتی ہے۔ پھر جب یہ مسافر صبح اٹھتا ہے تو دن اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک معاش بن کے آتا ہے، اور اس کے سامنے ایک لک و دک صحرا ہے جس میں اس نے سفر کرنا ہے، اور دور دور تک اسے ریگستان کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اوپر آسمان پہ اس کو کیا نظر آتا ہے، چمکتا ہوا چراغ جو کہ شدید گرمی دے رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ سارا سین بتاتا ہے ایک مسافر کے ایک دن کے سفر کو۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جس ترتیب سے یہ آیات ہمیں سنا رہے ہیں تو گویا کہ وہ انسان کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس دنیا میں بس ایک دن کے مسافر کی طرح ہی ہیں۔ یہ ہمارا معاش کے لیے نکلنا، پھر ہمارا تھکنا، پھر ہمارا سو جانا، پھر دوبارہ اٹھ کے اسی نظام کے لیے چلنا، تو جیسے مسافر صبح اپنا خیمہ اٹھا کے اگلی منزل کی طرف چلتا ہے، ایسے ہی ایک دن ایسا انسان کی زندگی میں بھی آتا ہے کہ جب اس کا سفر ختم ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے خیمے کو اٹھا کے آخرت کے سفر کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انسان سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے تھے تو وہ کہے گا کہ ایک دن، یا دن کا کچھ حصہ، یا صبح یا شام۔ تو گویا کہ یہ آیات بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ انسان کی ساری زندگی گویا کہ کیا ہے، بس وہ ایک دن کا سفر ہی ہے۔ پھر اس کا ایک اور خوبصورت جو ہے وہ منظر یہ بھی دیکھیے کہ اللہ پاک نے جو ان 10 آیات میں بیان فرمایا ہے، زمین کو مؤنث ذکر کیا گیا ہے کہ زمین کیا ہے، وہ گود کی طرح ہے، اور پہاڑ کو مذکر ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے اوتاد بنایا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے، اسے پیدائش کا عمل ہوتا ہے اور اولاد کے لیے ماں کی گود جو ہے وہ ایک پنگوڑا بن جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے زمین بھی انسان کے لیے کیا کرتی ہے، گویا کہ وہ پیداوار اگاتی ہے، اور انسان اس کی گود کے اوپر سوار ہے۔ تو زمین کا اور عورت کا آپس میں بڑی گہری مناسبت نظر آتی ہے، اور پہاڑ کو اللہ پاک اوتاد کہہ رہے ہیں، اس کی مضبوطی کو، اس کی اسٹیبلٹی کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ مرد کو بیان کیا گیا ہے کہ مرد ایک مضبوط چیز ہوتی ہے جو کہ جس کے اوپر پورے گھر کا نظام جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے مرد اور عورت ایک جوڑا ہیں، اسی طرح سے یہ زمین اور پہاڑ بھی آپس میں ایک جوڑا ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے ان آیات کے بعد فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے۔ یہاں پہ اہل مفسر یہ بات فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی دن اور رات کا ذکر آتا ہے تو اکثر قرآن میں وہاں پہ اس کے فوراً بعد مرد اور عورت کا بھی ذکر نظر آتا ہے۔ جیسے ہم سورۃ اللیل میں بھی دیکھتے ہیں کہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، کہ رات کی تاریکی کا ذکر کیا، دن کی روشنی کا ذکر کیا، اور اس کے بعد مرد اور عورت کا ذکر کیا۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہرگز نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ گویا کہ دن مرد ہے یا عورت ہے، یا رات مرد ہے یا عورت ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک کپل کی صورت میں ہیں۔ تو جس طرح دن اور رات آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے مرد اور عورت بھی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں۔
بہت پیارا نقطہ اہل علم یہ بات فرماتے ہیں کہ دن کو معاش کہا گیا ہے کہ ذمہ داریاں ہیں، بہت سارے حقوق ہیں آپ کے اوپر، اور لہٰذا دن معاش ہے۔ اور رات کو کیا کہا گیا ہے کہ وہ سکون ہے، محبت ہے۔ تو گویا کہ مرد اور عورت کیا ہیں، ان کی زندگی اسی طرح کی ہے کہ وہ ذمہ داریوں اور محبت دونوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ زندگی میں صرف ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں ہیں، حقوق ہی حقوق ہیں، محبت نہیں ہے، تو وہ بھی ایک بیلنس زندگی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ کہے کہ زندگی میں صرف محبت ہی محبت ہو، نہ مرد عورت کی ذمہ داری پوری کرے، نہ عورت مرد کی ذمہ داری پوری کرے، تو یہ رشتہ بھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا ہے۔ قرآن ایک بہت بیلنس نظریہ بیان کر رہا ہے کہ مرد اور عورت کی زندگی جو ہے وہ ذمہ داریوں اور محبت دونوں کے ساتھ چلنے والی زندگی ہے۔ جیسے آج کی ہماری نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ بس صرف رومانس ہی رومانس ہوتا ہے، تو حقیقی زندگی اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ حقیقی زندگی میں ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور اللہ پاک قرآن پاک میں مرد اور عورت کے رشتے کے لیے دو لفظ استعمال فرماتے ہیں، یا تو فرماتے ہیں کہ مودہ یا پھر رحمت، کہ ایک سٹیج ایسی ہوتی ہے کہ جب محبت غالب ہوتی ہے، پھر زندگی میں ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ محبت پیچھے رہ جاتی ہے اور انسان ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ یہاں پر اہل علم جو ہے وہ ایک اور نقطہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ دن کو معاش کہا گیا ہے اور رات کو جو ہے وہ سکون کہا گیا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک معاش والا دن جو ہے، ایک ذمہ داری والا دن جو ہے، وہی رات کی محبت لے کر آتا ہے، اور ایک رات کی محبت اور جو سکون ہوتی ہے وہی دن کا ایک اچھا معاش بنانے میں مدد دیتی ہے۔ گویا کہ اگر مرد باہر ہے تو گویا کہ عورت گھر کے اندر ہے، تو گویا گھر کے اندر کا سکون ہو اور مرد کے باہر کا معاش ہو، تو تبھی جا کے ان دونوں کا آپس میں ربط بنتا ہے۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے، بعض اہل علم تو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ گویا کہ معاش میں بھی مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ معاون ہیں۔ جیسے صحابہ اور صحابیات کے بارے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ مل کے بہت سارے محنت مزدوری کے کام کرتے تھے۔ جیسے کہ ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پنجاب کے گاؤں میں اکٹھی فصلیں کاٹی جاتی ہیں، مرد اور عورت بہت سی جگہوں پہ اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ معاش اور سکون جو ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اہل علم جو یہاں پہ نقطہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ مرد اور عورت کے درمیان میں ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں مرد کی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں عورت کی ہیں، دونوں اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ اسی طریقے سے محبت بھی جو ہے وہ دونوں میں تقسیم ہے، کچھ عورت مرد کو دے گی اور کچھ مرد عورت کو دے گا۔ پھر اہل علم یہاں پہ جو آیات کا آپس میں خوبصورت ربط ہے اس کا ایک اور اہم نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہاں پہ ہر چیز کا جوڑوں میں ذکر فرمایا ہے، کہ زمین کا اور پہاڑ کا، مرد اور عورت کا، دن کا اور رات کا، لیکن درمیان میں ایک آیت مبارکہ ایسی آ رہی ہے جس کا ہمیں جوڑا نظر نہیں آتا، اور وہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے نیند کو تمہارے لیے سبات بنا دیا ہے۔ تو نیند کا جوڑا کیا ہے؟ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ نیند کا جوڑا جو ہے وہ حشر کی زندگی ہے۔ جیسے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی بھی ایک جوڑا ہے، دنیا کے بغیر آخرت نامکمل ہے، آخرت کے بغیر دنیا نامکمل ہے۔ اسی طریقے سے نیند کا جوڑا کیا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو گویا کہ وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے کٹ جاتی ہے۔ بالکل یہی معاملہ کیا ہوگا کہ جب انسان بیدار ہوتا ہے تو روح جسم کے ساتھ واپس جڑ جاتی ہے، جب موت آتی ہے تو تب بھی روح جو ہے وہ جسم سے جدا ہو جائے گی، پھر دوبارہ جب حشر کے دن اٹھنا ہوگا تو روح اور جسم کا آپس میں ملاپ ہوگا۔ تو گویا کہ نیند کا جوڑا کیا ہے؟ وہ حشر کا دن ہے۔ آپ اس دعا کے اوپر غور کیجئے جو ہم صبح اٹھتے ہی بیدار ہوتے ہی پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی کو دیا۔ تو گویا کہ جب انسان رات کو سوتا ہے تو گویا کہ وہ مرا ہوا ہوتا ہے، اور صبح کو جب بیدار ہوتا ہے تو الحمدللہ کہہ کے بیدار ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے اس روح کو دوبارہ میرے وجود میں لٹا دیا۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب انسان سوئے گا تو دوبارہ اٹھ نہیں سکے گا، پھر اس کی روح اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی۔ پھر حشر کا وہ دن ہوگا کہ جب یہ روح اور جسم آپس میں ملیں گے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ پھر اس دعا میں دیکھیں آخری حصہ کیا ہے کہ تمہیں ایک دن اس کی طرف لوٹ جانا ہے۔ کیا مناسبت ہے اس لفظ کے اس دعا کے ساتھ کہ آج تو ایسا ہو رہا ہے کہ تم سوتے ہو پھر جاگ جاتے ہو، سوتے ہو پھر جاگ جاتے ہو، مگر ایک دن ایسا ہوگا کہ جب تم سو گئے تو کسی اور کی طرف لٹا دیے جاؤ گے۔ مصنون دعاؤں کی یہی خوبصورتی ہے کہ اس میں بار بار ہمیں لوٹ جانے کا، آخرت کی زندگی کا بار بار دھیان دلایا جاتا ہے کہ اس کو یاد رکھو کہ تم دنیا سے لوٹنے کے لیے آئے ہو، واپس جانے کے لیے آئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا فہم اور اس کی نصیحت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔